السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عظمیٰ نعمان۔ حبیب صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے جسٹس یحییٰ آفریدی کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ وہ ہفتے کو پاکستان کے 30ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے اور 3 سال تک اس عہدے پر فائز رہیں گے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی تقرری گزشتہ رات پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں عمل میں آئی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے بقول زیر غور تینوں جج صاحبان قابل احترام ہیں، تاہم کمیٹی کے 2/3 ارکان نے بہت اچھی بحث کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی کے حق میں فیصلہ دیا۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ پارلیمان کی خصوصی کمیٹی نے چیف جسٹس کو تعینات کیا ہو۔ اس سے پہلے الجہاد ٹرسٹ کیس کے تحت سینیورٹی کی بنیاد پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تقرری عمل میں آتی تھی، لیکن 21 اکتوبر کو منظور ہونے والی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب یہ اختیار خصوصی پارلیمانی کمیٹی کو حاصل ہو گیا ہے۔ پینل آف ججز کے تحت نامزدگی کے اس طریقہ کار کو جہاں مختلف بار کونسلز نے سراہا ہے، وہیں بعض وکلاء تنظیمیں سینیورٹی کے اصول کے خلاف چناؤ کے اس عمل پر تنقید بھی کر رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق 59 سالہ جسٹس یحییٰ آفریدی اپنی نامزدگی کے بعد آج صبح چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے چیمبر میں گئے، جہاں سینئر ججز نے انہیں مبارکباد دی، جبکہ سپریم کورٹ کے جونیئر ججز جسٹس یحییٰ آفریدی کے چیمبر میں آئے اور انہیں چیف جسٹس مقرر ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ سوال یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے دور میں کیا عدلیہ میں تقسیم کا تاثر ختم ہو پائے گا اور آئینی مقدمات کے الگ ہونے سے کیا ملک میں سیاسی استحکام آئے گا؟ اس کے علاوہ نیب ترامیم کیس میں جسٹس حسن اظہر رضوی کے اضافی نوٹ اور بشریٰ بی بی کی ضمانت منظوری کے معاملے پر بھی پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ پروگرام میں ہم جوائن کریں ماہر قانون بیرسٹر سعد رسول صاحب۔ سعد، سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، جی حبیب صاحب آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ سعد، یہ بتائیے گا کہ اب ہمارے سامنے ایک تو بڑے طویل عرصے بعد ایسے چیف جسٹس ہیں جنہیں ابھی بننا نہیں تھا لیکن آئین میں ترمیم کے بعد بنے، تو کیا سپریم کورٹ کی عمومی کام کرنے کی صلاحیت اس فیصلے سے متاثر ہوگی؟ سب سے پہلے تو حبیب صاحب، میں اس بات کی خوشی منانا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ واپس آج بیٹھنے کو موقع ملا۔ آپ میرے استاد بھی ہیں اس پروفیشن کے اندر، اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہمیشہ سیکھنے کو ملتا ہے اور آپ کو سن کے ہمیشہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ دوسری بات، تمام پاکستان کی طرح ہم جسٹس یحییٰ آفریدی کو مبارکباد دیتے ہیں کہ وہ آج چیف جسٹس کے منصب کے اوپر فائز ہوئے، اور جو رسپانسبلٹیز ان کے سامنے ہیں، جو جوڈیشری کے اندر چیلنجز اس وقت درپیش ہیں، خاص طور پہ جو پچھلے 6-8 مہینے کے اندر ہوا، جس طرح کی کرٹیسزم عدالت کی ہوئی، خاص طور پہ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس کی ہوئی، تو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے سامنے بہت سارے چیلنجز ہوں گے، جس کے اندر سے ایک چیلنج یہ ہوگا کہ وہ ہماری عوام کا حصہ یا سیاست کا حصہ یا پالیٹی کا حصہ جو پچھلے چیف جسٹس سے نالاں تھا یا اپنے آپ کو ان پہ پراپرلی نہیں بلیو کرتا تھا، ان کو وہ واپس کیسے یقین دلوائیں گے کہ یہ سپریم کورٹ ہے جہاں پہ صرف قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کیے جانے ہیں، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا ان کے لیے۔ دوسری بات، انہیں انٹرنلی بھی دیکھنا پڑے گا۔ ہم ایک ایسے وقت سے گزر رہے ہیں جس کی شاید 1 یا 2 صرف مثالیں ملتی ہوں، جہاں پہ جوڈیشری کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ تقسیم نظر آئی۔ یہ ہم اپنی طرف سے قیاس آرائی نہیں کر رہے، خواہ وہ خطوط ہوں ججز کے ایک دوسرے کو یا ججمنٹس ہوں، اب تو یہ بات سامنے آ چکی ہے۔ اور تیسرا جو چیلنج ہوگا وہ ایک بالکل قانونی نیچر کا چیلنج ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اب سے بہت سی وکلاء تنظیمیں اور بہت سے سینئر وکلاء پاکستان کے جسٹس یحییٰ آفریدی کو مبارکباد تو دے رہے ہیں کہ بہت مبارک ہو اور بڑے اچھے چیف جسٹس ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک قانونی سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا کرائیٹیریا تھا، وہ کیا شکیں تھیں، وہ کون سا سٹینڈرڈ تھا، کوئی تعلیم کا، کوئی ایکسپیرینس کا، کوئی ججمنٹس کا، کوئی انٹلیکٹ کا، کوئی انٹیگریٹی کا، جس معیار پہ آپ نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو کنسیڈر نہیں کیا، حالانکہ وہ سینئر تھے، اور جسٹس یحییٰ آفریدی کو بنایا۔ تینوں بہت فاضل جج ہیں، سپریم کورٹ کا ہر جج بہت فاضل جج ہوتا ہے، ہر جج چیف جسٹس بننے کا اہل ہوتا ہے، لیکن کوئی کرائیٹیریا سیٹ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عدالت تھا جو پہلے سینیورٹی تھا، اور اب اگر حکومت اس میں آئینی ترمیم کر کے تبدیل بھی کرنا چاہتی ہے تو اس امپریشن کو ختم کرنے کے لیے کہ کوئی پولیٹیکل موٹیویشن یا پریفرنس یا پولیٹیکل چاہت
کی وجہ سے یا پسند ناپسند کی وجہ سے کسی کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے, بڑا ضروری ہوگا کہ اس کے اندر ایک کرائیٹیریا ڈال دیا جائے تاکہ عدالت جو کہ سیاسی مقدمات کا بھی فیصلہ کرتی ہے, دیوانی کا بھی کرتی ہے, فوجداری کا بھی کرتی ہے, جس پہ ہم سب کا اعتبار ہونا چاہیے, اس کے چیف جسٹس کے اوپر کوئی شک نہ کر سکے, کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اچھا صاحب, ایک اور سوال ابھی آپ نے ایک ہی سانس میں استعمال کیا اور ہم بھی وہ کرتے رہے ہیں کہ عدالت آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہے, لیکن اس ترمیم کو جب پڑھتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کو, تو اس سے احساس یہ ہوتا ہے کہ اب آئین یا قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا, کیونکہ آئینی مقدمہ کوئی الگ ہے اور قانونی مقدمہ کوئی الگ ہے. تو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 دن میں بعض بینچز کی طرف سے مقدمے کو آئینی قرار دے کے اس کا فیصلہ نہیں کیا گیا. تو سپریم کورٹ میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پریکٹیکلی یہ پاسبل ہوگا کہ وکیل صاحب کو پتا ہو کہ میں نے آئینی بینچ میں جانا ہے, کہ میں نے قانونی بینچ میں جانا ہے, یا میں نے کسی اور بینچ میں جانا ہے؟ دیکھیے, نہ صرف کہ حبیب صاحب اس کے اندر کنفیوژن ہے, بلکہ حکومت کا موقف میں نے جو پچھلے 2-1 دن کے اندر سنا, پرائم منسٹر کے ایڈوائزر آن لا ملک صاحب بھی, بارسٹر ملک بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارا اس سے مقصد یہ ہے کہ سیاسی مقدمہ جائے گا جس کی پولیٹیکل ریمیفیکیشنز ہوں گی وہ آئینی عدالت میں جائے گا, ورنہ نہیں جائے گا. یہ تو بالکل ہی ایک کنفیوژن کی بات ہے. میں اس کی کنفیوژن تھوڑی سی واضح کرتا چلوں آپ کے سننے والوں کے لیے بھی, کہ ہر مقدمے کے اندر کوئی نہ کوئی آئینی سوال پوچھا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل, مجھے پولیس والا اشارے پہ روکتا ہے اور میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, تو میں ایک تو اس کے خلاف کوئی مقدمہ فائل کروں گا کہ اس نے مجھے دھکا کیوں دیا, میرے ساتھ بدتمیزی کیوں کی, مجھے غلط روکا. دوسرا, اس کے اندر ایک آئینی جب سوال ہوگا کہ کیا ریاست کا ایک افسر اپنے شہری کو اشارے پہ روک سکتا ہے, نہیں روک سکتا, فریڈم آف موومنٹ کتنی ہوتی ہے, دیگر چیزیں کتنی ہوتی ہیں. یہ ایک ریگولر پولیس والے کے ساتھ بحث کے اندر آئینی سوال آ گیا. ایک ٹیکس کا مقدمہ ہے, حکومت نے آپ کے اوپر ٹیکس لگا دیا. وہ ٹیکس حکومت لگا سکتی تھی, نہیں لگا سکتی تھی, حکومت کے پاس اختیار تھا, نہیں تھا, یہ ایک آئینی بحث ہو جائے گی. تو تقریباً ہر مقدمے کے اندر ایک آئینی سوال پیدا ہو جائے گا. اس کی کوئی ایکسپلینیشن آئین کی کم از کم شکوں میں موجوڈ نہیں ہے. یعنی ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابہام ہوگا. اچھا ساتھ ایک اور بھی ابہام سامنے آ رہا ہے کہ ضرور ہوگا. یہ جو جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن ہے, اس میں جو ایک پریزائڈنگ جج کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے, اس پر بھی بڑا ابہام پایا جا رہا ہے کہ پریزائڈنگ جج کو کیسے اپوائنٹ کیا جائے گا. دیکھیے عظمیٰ, یہ تو اب تقریباً آہستہ آہستہ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں, کہانی تھوڑی سی زیادہ پریکٹیکلٹی میں پتہ چل رہی ہے کہ جو کمیشن ہوگا اس کے اندر جو ڈسٹریبیوشن اب کمیشن کی دی گئی ہے, اس کے اندر نان جوڈیشل ممبرز کی, یعنی کہ جو عدالت کے ممبرز نہیں ہیں, جو ججز نہیں ہیں, ان کی میجورٹی ہے. اس میں سے کچھ حکومت کے ہیں, ایک آدھ اور پارلیمنٹیرین ہے, لیکن ان کی میجورٹی ہے. جتنے لوگ بھی جن کی میجورٹی ہے, خواہ وہ حکومت سے ہوں یا کوئی سول سائٹ سے ہوں یا باہر سے ہوں, وہ تمام چیف جسٹس کے سامنے پیش ہو کے اپنے مقدمات کو آرگیو بھی کرتے ہیں, اپنے مقدمات کے فیصلے بھی کرواتے ہیں. اس وجہ سے ماضی میں ان لوگوں کو جنہوں نے اسی چیف جسٹس کے سامنے پیش ہونا ہے, اس کو اختیار نہیں دیا گیا تھا چیف جسٹس چننے کا, اور کہا گیا تھا کہ سینئر موسٹ چیف جسٹس ہوگا. اب جبکہ یہ کمیشن چنے گا تو اس کے اندر بھی جب تک ایک ایسرٹینیبل کرائیٹیریا نہ بنا لیا جائے, ایک ایسا کرائیٹیریا جس پہ سب لوگوں کو دیکھ کے پتا چلے کہ فلاں کو چیف جسٹس بنایا گیا, اس کرائیٹیریا پہ فلاں کو آئینی بینچ کے اندر شامل کیا گیا, اس کرائیٹیریا پہ, اور فلاں فاضل جج صاحب کو اس بینچ کا ہیڈ بنایا گیا اس کرائیٹیریا پہ, جب تک اس کے کرائیٹیریا سیٹ نہیں ہوں گے تو لوگ یہ کہتے رہیں گے, یہ شکوک ابہام پیدا ہوتے رہیں گے کہ شاید حکومت نے اپنی میجورٹی کو استعمال کرتے ہوئے کسی کو پریفرنس کی وجہ سے بنایا ہے, جو ہمارے جوڈیشل سسٹم کے لیے, عدالتوں کے لیے امپریشن اچھا نہیں. اچھا ساتھ یہ بتائیے گا کہ پہلے ہمارے ہاں فل کورٹ عدالت بھی لگتی رہی ہے اور اس میں مقدمات سنے بھی جاتے رہے ہیں. اب اگر ایک آئینی بینچ ہے اور پھر ایک, اب اس کو کیا کہیں, غیر آئینی بینچ یا قانونی بینچ, ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف لیگل لوگ ہوں گے, یعنی جنہوں نے لا کو اپلائی کرنا ہے, اور ایک طرف وہ جنہوں نے دستور کو اپلائی کرنا ہے. یہ فل کورٹ, اس کا مطلب ہے اب آئندہ کے لیے ختم ہو گئی. حبیب صاحب, جہاں پہ آپ کا بہت ہی ریلیونٹ سوال ہے, جہاں پہ اس آئینی ترمیم کے بعد کچھ چیزوں کے اوپر بالکل ایبسنس ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, آئینی ترمیم اس کو کچھ بتاتی نہیں. فار ایگزامپل, اگر آج 2/3 میجورٹی نہیں پوری ہوئی ہوتی, اگر صرف 60% ہوتا
جسٹس یحییٰ آفریدی کے حق میں، تو پھر کیا ہوتا؟ جب تک 2/3 نہیں ہوتی، اگر اگلے 4 سال 2/3 نہیں ہوتی، تو ہم ایک ایکٹنگ چیف جسٹس کے نیچے چلتے رہتے. ترمیم کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں پیدا کی گئی، کوئی کانسیکوینس نہیں پیدا کیا گیا. اسی طرح پروسیجرز کی کمیٹی ابھی قائم ہے. جو پروسیجرز ایکٹ کے نیچے 3 سینئر ترین ممبران کی کمیٹی بنائی گئی تھی، وہ کمیٹی قائم ہے. اس کے اندر چیف جسٹس صاحب ہوں گے، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہوں گے، جسٹس منیب اختر ہوں گے، جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. اگر یہ کمیٹی ایک فل کورٹ کانسٹیٹیوٹ کر دے کسی کیس کے اوپر، جس فل کورٹ کے اندر وہ ممبران بھی ہوں جو آئینی بینچ کے ممبران ہیں، اور اس کو کہہ دیا جائے کہ آپ کوئی مقدمہ سن لیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آئینی بینچ بھی ہے کیونکہ اس میں وہ لوگ بھی موجود ہیں، ایک فل کورٹ بھی ہے کیونکہ اس کمیٹی نے بنایا، جو اسی حکومت نے کمیٹی کریٹ کی، اسی عدالت نے اس کمیٹی کو اپہولڈ کیا کہ ہاں یہ کمیٹی درست ہے، اس کو بینچ فارمیشن کرنی چاہیے. تو ایسی سچویشن کے اندر کیا ہوگا؟ میرے خیال میں، جیسے کہ حبیب صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کہ آنے والے دنوں میں بہت سارے ایسے مقدمات پینڈنگ ہیں جن پہ کم از کم یہ شور مچے گا کہ آپ فل کورٹ سنیں، تاکہ ایک فیصلہ ہو جائے اور سب کو پتا ہو کہ بینچ نے پوری عدالت نے سن لیا. ایسی سچویشن میں 26ویں ترمیم اور یہ پروسیجرز کا قانون بڑا ہی ایک پیچیدہ سا معاملہ ہوگا. جس پہ لٹیگیشن. اب ذرا میں آپ سے ایک مثال سے ذرا ہمیں سمجھائیں. وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی، فرض کیا نواز شریف صاحب کی الیکشن پٹیشن، فرض کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جو الیکشن پٹیشن ہے وہ نیچے سے ایکسیپٹ کر لی گئی، ڈاکٹر یاسمین راشد کو جیتا ہوا قرار دے دیا گیا. ہم ایک مفروضہ صورتحال، نواز شریف صاحب اپنی پٹیشن لے کے اگر سپریم کورٹ آتے ہیں، اپنی اپیل لے کے آئیں گے، تو وہ کون سا بینچ سنے گا؟ میں اس میں گزارش کروں کہ اگر نواز شریف صاحب ہوں گے تو ضرور آئینی بینچ سنے گا. لیکن ویسے اگر آپ اس کے اندر بات کریں تو میرا خیال ہے کہ فیصلے کے اوپر ڈٹرمن کرے گا. اگر تو فیصلہ آئین کی کسی شق سے ریلیٹ نہیں کرتا جو لیٹس سے مفروضے پہ یاسمین راشد صاحبہ کے حق میں ہو، یعنی کہ فیصلہ یہ ہے کہ گنتی ہوئی اور گنتی کے اندر یہ نمبر نکلے، ٹھیک ہے، پھر تو وہ آئینی بینچ کے سامنے نہیں جائے گا. لیکن اگر سوال اس طرح کا ہو کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، الیکشن کمیشن نے اپنا رول نہیں ادا کیا، ایک آئینی پروسیجر فالو نہیں ہوا، تو پھر وہ آئینی بینچ کی طرف جائے گا. لیکن میں نے لائٹ نوٹ پہ جیسے کہا کہ میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کا کیس تو آئینی بینچ. اچھا، اب دوسرا ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ساتھ کہ اگر الیکشن، مثال کے طور پہ اس میں اور بھی کئی چیزیں آ گئی، ہم 26ویں آئینی ترمیم کو کہیں چیلنج کرنا چاہتے ہیں، اگر میں آج اس کو چیلنج کرنا چاہوں تو وہ کون سی کورٹ ہوگی؟ تو 26ویں آئینی ترمیم کو میں اس کی ایک چھوٹی سی وضاحت کرتا چلوں. 21ویں ترمیم کی ججمنٹ کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے 15 ممبر بینچ نے میجورٹی سے کہا، اس میجورٹی کا فیصلہ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے تحریر کیا، جس نے کہا کہ پاکستان کے آئین کے اندر ایسی کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی جو ہمارے آئین کے بیسک ڈھانچے کو خراب کرے. اور بیسک ڈھانچے کے اندر 4 نشاندہی کر دی. ایک بیسک ڈھانچے کے اندر فنڈامنٹل رائٹس، تو کوئی آئینی ترمیم یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ کا رائٹ ٹو لائف نہیں ہے یا آپ کا رائٹ ٹو پراپرٹی نہیں ہے. دوسرا اسلامک پروویژنز، ہمیں سیکولر آئین نہیں بنایا جا سکتا آئینی ترمیم سے. تیسرا پریزیڈنشل پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ سے پریزیڈنشل نہیں کیا جا سکتا. اور چوتھا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو خراب نہیں کیا جا سکتا. عدالت نے کہا کہ اگر کوئی چیز ان 4 چیزوں میں سے کسی کو خلاف ہوگی تو ہم آئین کی ترمیم بھی سٹرائک ڈاؤن کرنے کا حق رکھتے ہیں. اچھا، یہ ججمنٹ ہو گئی فائنل، یہ 15 ممبرز کی ججمنٹ ہے. میرے خیال میں جب یہ آئینی ترمیم اگر یہ چیلنج ہوئی تو اس کے اندر بنیادی سوال ہوگا کہ کیا یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو وائلیٹ کرتی ہے نہیں. وہ فیصلہ 8 ممبر نے دیا ہوا ہے پہلے سے، 15 میں سے 8 ممبر کی میجورٹی نے دیا ہوا ہے کہ آپ سٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں. تو میری ناقص رائے میں اس کو اس طرح کی ترمیم کو، ان میں غالباً جسٹس قاضی فائزی صاحب بھی شامل تھے. جی، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے جسٹس منصور علی شاہ صاحب وغیرہ بھی یوز کیا. میرے خیال میں ایسی سچویشن میں اس کو سیٹل کرنے کے لیے پروبیبلی فل کورٹ بٹھانی پڑے گی تاکہ کسی کو کوئی ابہام نہ رہ جائے. یہ نہیں کہ یہ 3 جج، وہ 4 جج، یہ والا بینچ. اگر آئینی ترمیم جیسا بنیادی مسئلہ آپ نے ریزالو کرنا ہے تو کیا ہی اچھا ہو. اور کس چیز کے لیے آپ فل کورٹ بنائیں گے پاکستان میں؟ اور کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر فل کورٹ بننی چاہیے؟ اگر آئینی ترمیم کے لیے نہیں بننی تو پھر باقی چیزیں تو اس سے کم. یہ جو ہائی کورٹ کے ججز کی ایویلیویشن کرنی ہے، اب
اس سے ہائی کورٹس کی ورکنگ پہ کتنا اثر پڑے گا؟ دیکھیے حبیب صاحب، ہمیں اس پرنسپل کو تو بالکل مان لینا چاہیے کہ ججز کی کوئی ایویلیوشن ہونی چاہیے. یہ غیر مناسب ہے کہ ایک شخص جج بن جائے، وہ کنفرم ہو جائے، اور پھر 209 کے تحت، جس میں تقریباً کسی جج کو نہیں نکالا گیا ایکسیپٹ ابھی ریسنٹلی، آپ بس اسی کے ساتھ کنٹینیو کریں تو اچھی بات ہے. ججز کی ایویلیوشن ہونی چاہیے، لیکن اس ایویلیوشن کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا وہ ایویلیوشن ججز خود کریں گے یا ایک ایسی کمیٹی کرے گی جس کے اندر حکومت کے نمائندے شامل ہوں گے جن کے خلاف وہ ججز فیصلے دے رہے ہیں؟ تو اگر ایک جج حکومت کے خلاف بہت سارے فیصلے دے دیتا ہے تو جو کمیٹی اس کو ایویلیویٹ کر رہی ہے اس کے اندر وہی ممبران بیٹھے ہیں جن کے خلاف فیصلے جا رہے ہیں، یا ان میں سے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے پرفارمنس ایویلیوشن کسی کرائیٹیریا پہ کرنی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جج کی پرفارمنس ایویلیوشن کرنی ہے. آپ بتائیے کہ وہ کیا کرائیٹیریا ہے. انہوں نے اتنی ججمنٹس لکھی، اس میں سے اتنی سپریم کورٹ نے انڈو کر دی، انہوں نے اتنے غلط فیصلے کیے یا نہیں، کوئی طریقہ ہوگا اس کی. انہوں نے کوئی پیسے لیے، کسی نے کسی سے سفارش لے لی، کسی نے کوئی طریقہ ہوگا اس کی ایویلیوشن کرنے کا. اس طریقے کا بھی کوئی تعین نہیں کیا گیا. تو یہ جب تک یہ پروسیس پورا نہیں ہوگا، جوڈیشل ایویلیوشن ہونی چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، ساری دنیا میں ہونی چاہیے. جہاں پہ لائف ٹینیورز نہیں ہیں، جوڈیشل ایویلیوشنز ہوتی ہیں، لیکن جس طرح یہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس پہ تھوڑے سے سوال ہے. اچھا سعد، یہاں پر میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں. ابھی ہم بات کر رہے تھے آئینی ترمیم کے اسٹرائک ڈاؤن کرنے کے معاملے کی. اگر اسٹرائک ڈاؤن کر بھی دیتی ہے فل کورٹ تو کیا یہ فیصلہ مانا جائے گا؟ کیونکہ ابھی پیچھے ہم تھوڑا سا چلے جائیں ماضی قریب میں، تو پچھلے چیف جسٹس صاحب کے دور میں ایک فیصلہ آیا الیکشن کرانے کا، وہ نہیں مانا گیا. اب مخصوص نشستوں کا معاملہ اکثریتی ججز نے دیا، 2 بار اس پر وضاحت بھی آ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے. تو کیا آئینی ترمیم کو اسٹرائک ڈاؤن کرنے کے معاملے پر عمل درآمد ہو سکے گا؟ عظمیٰ، میں بطور وکیل تقریباً کوئی جواب نہیں دے سکتا اس بات کا ایک آئین کے طالب علم کی صورت میں کہ عدالت کا فیصلہ کیسے امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. جو بھی سرکمسٹانسز تھے، جس بھی طرح ہوا، وہ متعلقہ لوگ بتا سکتے ہیں، لیکن مجھے بطور آئین کے طالب علم یہ یقین ہے کہ ریاست پاکستان کے اندر سپریم کورٹ کا فیصلہ ترمیم کے مطابق جو بھی آئے گا اس کو ریاست اور ریاست کے لوگ امپلیمنٹ کریں گے. اچھا ساتھ یہ بتائیے گا کہ قاسم رونجھو صاحب ایک سینیٹر ہیں، وہ آئے ٹی وی پہ، انہوں نے کہا کہ مجھے تو زبردستی زوراوری سے مجھ سے ووٹ لے لیا گیا. اچھا، وہ اگر نکال دیں تو سینٹ میں ووٹ بن جاتے ہیں 64، اور اگر ایک اور سینیٹر نکل جائے تو یہ ووٹ بن جاتے ہیں 63. اسی طرح قومی اسمبلی کے بارے میں کہا جاتا ہے، قومی اسمبلی میں کے جو نمبرز ہیں ان میں کچھ لوگوں کا الزام یہ ہے کہ 4 یا 5 لوٹے تھے جن کی وجہ سے یہ ترمیم ہو سکی. اگر ان میں سے کوئی شخص یا یہ سارے لوگ باہر آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم سے زبردستی ہوئی، یا ان کے بارے میں ایسا ثبوت مل جاتا کہ انہوں نے پیسے لے کے ووٹ دیا، تو اس صورت میں کیا ان کا ووٹ ویلڈ ہی رہے گا؟ حبیب صاحب، یہ بڑا ایک مشکل سا سوال ہے. میں اپنی ناقصی رائے میں، اور میں اپنی ناقص رائے میں آئینی بینچ کا سوال ہے، میں آئینی بینچ کا سوال لیکن اپنی ناقص رائے میں آپ کی اجازت سے اس وجہ سے دے رہا ہوں کیونکہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کی کوئی پرانا فیصلہ موجود نہیں ہے، تو ہم صرف رائے دے سکتے ہیں. اس پہ قانون تو کوئی موجود نہیں ہے کیونکہ جمہوریتوں میں ایسے یوزلی نہیں ہوتا. اگر تو کسی نے میری ناقص رائے میں، اگر تو کسی نے لالچ میں پیسے لے کے ووٹ دے دیا ہے تو وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا، اس کے خلاف آپ جو بھی کاروائی کریں، یعنی کہ اس نے اپنی فری ول سے پیسے لیے اور فری ول سے ووٹ کر دیا. لیکن اگر کسی کو زبردستی کروایا گیا کوئرژن کے نیچے، یعنی کہ وہ نہیں کرنا چاہتا تھا اور کروایا، جس نے پیسے لے لیے اس نے تو وہ کرنا چاہتا تھا، اس نے پیسے بھی لینا چاہتا تھا اور ووٹ کرنا چاہتا تھا، میرا خیال ہے وہ ووٹ تو سٹینڈ کرے گا. لیکن جہاں پہ کسی کو کوئرژن کے اندر ووٹ کروا لیا گیا ہو تو سپریم کورٹ کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں اس کو ریلوک کرنے. یعنی قاسم رونجھو صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا اور پھر اگلے ہی لمحے ان کا بیان آیا کہ نہیں جی مجھ سے یہ پریس کانفرنس زبردستی کروائی گئی تھی. میں صرف اس سے ایک مفروضہ پیدا ہو گیا کہ اگر ہم اس کو، یعنی کوئی شخص یہ عدالت میں جائے اور یہ کہے کہ جناب مجھ سے تو مجبوری میں ووٹ لیا گیا، جی، تو میرے خیال میں اگر کوئی لالچ میں کسی نے دیا ہے تو کیونکہ اس میں فری ول رہے گی، اس شخص کی اس مرضی رہے گی کہ اس نے لالچ میں کیا، تو وہ ووٹ عدالت سٹینڈ کرے گی. اور اس شخص کے خلاف جس نے
کوئی پیسے لیے یا لالچ کیا، اس کے خلاف آپ دیگر مقدمات کر سکتے ہیں. لیکن جس نے زبردستی ووٹ دیا، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نہیں دینا چاہتا تھا، میری فری ول نہیں تھی، تو میرا خیال ہے کہ عدالت کے پاس بہت سی پاورز ہیں اس کو چیک کرنے. اچھا یہ بھی ہوگا کہ اب وکلا بھی علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، کہ کچھ وکلا ہوں گے جو سپریم کورٹ کے ایک حصے میں پیش ہوا کریں گے اور کچھ وکلا ہوں گے جو صرف دوسرے حصے میں پیش ہوا کریں گے. اور یہ بھی بتائیے گا کہ وہ جو آئینی عدالت کے جج ہوں گے، وہ جو آئینی بینچ کے جج ہوں گے، کیا وہ دیگر یہ جو گھٹیا مقدمہ تھا وہ سنا کریں گے؟ گھٹیا سے مراد جسٹ آپ کو ذرا تفنن. دیکھیے میرا خیال ہے کہ جو آئینی بینچ کے ممبرز ہوں گے وہ جب آئینی بینچ کے طور پہ نہیں بیٹھ رہے تو دوسرے مقدمات سنیں گے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، یا کم از کم چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار ہے، چیف جسٹس کے پاس نہیں، اس کمیٹی کے پاس، وہ جو پروسیجرز کی کمیٹی ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ آئینی بینچ کے بھی کسی ممبر کو کسی اور بینچ میں شامل کر دے یا ہیڈ بنا دے. ٹھیک. جہاں تک آپ نے وکلا کی بات کی کہ کیا وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ ضرور اوور ٹائم اگر یہ بینچ چلا تو اس طرح کے لوگ ہوں گے جو اس بینچ کے سامنے زیادہ ایکسیپٹیبل ہوں گے اور اس طرح کے لوگ ہوں گے جو کم ایکسیپٹیبل ہوں گے. اچھا سعد، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے پچھلے کچھ عرصے میں ہم سپریم کورٹ میں ایک پولرائزیشن دیکھ رہے تھے، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے آنے کے بعد یہ معاملات کچھ ریزالو ہوں اور یہ جو تقسیم کا ایک تاثر تھا عدلیہ میں یہ ختم ہو، اور دوسری بات یہ کہ اب چونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی سے زیادہ دو سینئر جج صاحبان بھی موجود ہیں، بے شک چیف جسٹس صاحب اور باقی ججز برابر ہوتے ہیں لیکن بہرحال چیف جسٹس سربراہ ہوتے ہیں، تو جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر صاحب، کیا عدالت کا ماحول کچھ ڈیفرنٹ ہوگا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے مجھے یقین ہے کہ امید بھی ہے، دعا بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ یقین بھی ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے ٹینیور کے مقابلے میں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا جو ٹینیور ہے وہ بہت زیادہ پیسفل ہوگا. یہ ضرور ہو سکتا ہے اور ہوگا کہ جن جج صاحبان کو سپرسیڈ کر کے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنایا گیا ہے ان کی کچھ خلش ہو اس فیصلے سے، لیکن وہ دونوں سینئر جج صاحبان ہیں، ان کا دہائیوں کے اوپر جوڈیشل ایکسپیرینس ہے. ہاں وہ ماضی میں بھی ان کے خلاف کبھی کوئی کیمپینز چلتی رہیں، کبھی وہ فیور میں رہے پبلک، کبھی ان کے خلاف ہر قسم کی باتیں بھی ہوئیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ جسٹس منصور علی شاہ کے بھی اور جسٹس منیب اختر کے بھی فیصلوں کے اندر نہ وہ غصہ ہمیں نظر آیا جب ان کے پر تنقید ہوئی، نہ دیگر خلش نظر آئی. انہوں نے اپنے فیصلے اپنے ضمیر اور آئین اور قانون کے مطابق کیے. تو مجھے یقین ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے ٹینیور کے اندر بھی اس کے اندر وہ اسی طرح کام کرتے رہیں گے بینچ کے اوپر. اور جسٹس یحییٰ آفریدی کی اپنی پرسنالٹی اس طرح کی ہے، ان کی ہیوملٹی اس طرح کی ہے کہ جو تفریق ایک ہمیں سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز صاحب کے وقت میں نظر آئی، میرا نہیں خیال کہ وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے وقت ہوگی. اچھا، اور ساتھ یہ بھی ذرا بتا دیں کہ ابھی ہم جو بات کر رہے تھے، حبیب صاحب بھی آپ سے پوچھ رہے تھے کہ جو ہائی کورٹ کے ججز کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا معیار ہے، کیا ہائی کورٹ کی ججز کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے اثرات ماتحت عدلیہ پر بھی آئیں گے؟ دیکھیے ماتحت عدلیہ کا تو ایک اپنا پروسیجر ہے، وہ تو قانون کے اندر آلریڈی تحریر شدہ ہے. ہماری ڈسٹرکٹ کورٹس جو صوبوں کے اندر چلتی ہیں وہ ہائی کورٹ کے تابع ہوتی ہیں، ان کے اوپر ایک ایڈمنسٹریٹو کمیٹی ہوتی ہے، ان کے اپنے رولز ہیں، چیف جسٹس کی پاورز ہوتی ہیں ٹرانسفر وغیرہ کرنے کی اور اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی. اس کا میرا خیال ہے کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے لیے آئین کے اندر جو عدالتیں کریٹ ہوئی ہیں وہ صرف ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، فیڈرل شریعت کورٹ سے ریلیٹ. اور ساتھ یہ جو نئے ججوں کی تقرری ہے، یہ کیسے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس میں بھی حکومت کو کافی زیادہ اختیار مل گیا ہے، پہلے جو عدالت کے پاس تھا یعنی ججز کے پاس ہی تھا. بالکل حبیب صاحب، یہ دونوں باتیں، کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر کون بیٹھے گا یہ بھی جوڈیشل کمیشن کے پاس اختیار ہے، اور ججز نئے بنیں گے کیسے یہ بھی جوڈیشل کمیشن کے پاس اختیار ہے، اور ایک تیسرا اکاؤنٹیبلٹی کرنے کا، پرفارمنس ایویلیوشن کرنے کا بھی اختیار ہے. یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے جس کے پاس یہ تینوں اختیار ہیں، اس کے اندر 19ویں ترمیم کے بعد جوڈیشری کے اپنے ممبران کی میجورٹی تھی، سینئر ججز بیٹھتے تھے. اب اس کے اندر میجورٹی جوڈیشل نہیں ہے، حکومت اور دیگر لوگوں کی طرف سے، پارلیمنٹ کی طرف سے ہے. تو اس کا کیا اثر پڑے گا؟ میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی اثر نہ پڑے، سب لوگ اپنے فیصلے انڈیپینڈنٹلی کریں. لیکن اگر اس کے اندر سیاست کسی طریقے سے دخل انداز ہوئی تو پھر بہت خراب اثر ہوں گے.
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साद रसूल, आप प्रोग्राम में मौजूद थे। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी गई है, और इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आज माहौल कैसा था। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, आज अहम मुलाकातें भी हुई हैं जस्टिस याहिया अफरीदी की, उसके बारे में ज़रा बताइएगा। जी, आपको मालूम है आज सुबह ही वजारत कानून की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के हवाले से अनाउंसमेंट हो चुकी है। और उसके बाद हमने देखा जैसे ही आज जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट में आए तो उन्होंने मुख्तलिफ जजेस साहिबान से पहले खुद जाकर मुलाकात की, और उसके बाद जो उनसे जूनियर जजेस साहिबान हैं वो उनके चैम्बर्स में आए और उन्हें मुबारकबाद दी। सबसे पहले जो मेरी इतलात है वो यही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास वो गए चैम्बर में, उनके साथ मुख्तसर मुलाकात की, और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में भी गए। वहाँ से मुख्तसर मुलाकात के बाद बताया यही जा रहा है कि जस्टिस काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास गए, और वहाँ से फिर कमरा अदालत में अपने जो मामूल के मुकदमात मुकर्रर थे उनको समाअत के लिए गए, और कमरा अदालत से निकलते ही फिर आधे घंटे की एक तवील मुलाकात उन्होंने की है चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब से, जहाँ पर उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर चीफ जस्टिस ने मुबारकबाद दी है। और उसके बाद हम ये भी सुन रहे हैं कि दीगर जो जजेस साहिबान हैं, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस, वो गए हैं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के चैम्बर्स में, वहाँ पर जाकर उन्हें मुबारकबाद दी है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का भी बताया जा रहा है कि वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के पास आए हैं, उन्हें मुबारकबाद दी है, और भी कुछ बातें वहाँ पर ऑब्वियसली हुई होंगी उनके दरमियान। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान से मुलाकात हुई? जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हवाले से अभी तक तो मेरे पास इतला नहीं आई। मैंने सच पूछने की भी कोशिश की है, क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान अगर हम देखें तो सीनियरिटी में जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद आते हैं, तो असूली तौर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जस्टिस याहिया अफरीदी के चैम्बर में जाना चाहिए था, जो कि अभी तक मेरी इतलात के मुताबिक नहीं गए। जो दीगर जजेस साहिबान हैं वो गए, हो सकता है वो भी जाएँ। ऑब्वियसली एक रिवायत भी होती है कि जजेस साहिबान जाते हैं, मुबारकबाद देते हैं। जो जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान का भी अभी मुझे नाम नहीं सर, मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता। मुझे जो कंफर्म है जूनियर जजेस में वो जस्टिस हसन अज़हर रिजवी हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं, और गालिबन जस्टिस आयशा मलिक का भी कहा जा रहा है। माहौल कैसा है ओवरऑल अदील सुप्रीम कोर्ट में? क्योंकि जब लास्टली हमारी आपसे बात हुई थी तो आपने ये कहा था कि अभी शायद इंतज़ार किया जा रहा है कि नॉमिनेशन हो नए चीफ जस्टिस की, तो फिर उसके बाद शायद कोई रिस्पांस आए आईनी तरमीम के हवाले से अदलिया की तरफ से। तो अब आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं? देखिए, जब ये बात हुई थी उस वक्त जिस तरह की तरमीम के ऊपर बात हो रही थी, अब वो तरमीम उससे काफ़ी हद तक मुख्तलिफ भी है, और जो चीज़ें पहले वाले ड्राफ्ट में थी वो बाद अज़ां निकाली भी गई। और फिर जो हमने देखा चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार और उस तरीक़ाकार को जो अपनाया गया, अब भी ये तवक्को की जा रही थी कि मोस्ट प्रोबेबली जो जजेस साहिबान हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगे टू सम एक्सटेंट। हमें ये इतलात भी थी, मगर फिर अंदाज़ा ये हुआ क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जब नॉमिनेट नहीं किया गया, उनको अपॉइंट नहीं किया गया, उसके बाद एक जजेस साहिबान में भी खफकी की लहर तो ज़रूर दौड़ी है। इवन जस्टिस याहिया अफरीदी के बारे में भी कहा जाता है कि ही वॉज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड। फिर उन्हें शायद दीगर जजेस साहिबान जो उनके करीब हैं उनकी जानिब से मशवरा दिया गया कि अगर आपको किया जाता है तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठाना चाहिए। ये हमें जो इतलात मिली हैं उसके मुताबिक तो ऐसी बात है, और मोस्ट प्रॉबेबली अब जो जजेस साहिबान हैं वो इंतज़ार में हैं कि किस तरीके से जस्टिस काजी फायद साहब का जो टेन्योर है वो मुकम्मल हो, क्योंकि जो काजी फायद ईसा साहब का टेन्योर रहा है ओवरऑल वो तो हमने देखा। जो गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से कमेटी का इजलास होना था, उस इजलास से कुछ ही देर कबल एक ऐसा नोट सामने आ जाना जिसका कोई वहम गुमान में भी नहीं था, क्योंकि वो नोट चीफ जस्टिस काजी फायद साहब ने लिखना ही नहीं था, वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का नोट आना था। मैं मखसूस नशस्तों की बात कर रहा हूँ, मगर उन्होंने अपना एक इजाफी इख्तिलाफी नोट लिख दिया और उसमें उन्होंने कुछ ऐसे ज़ाती नोयत के हमले किए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर। और मेरी इतलात ये भी हैं कि वो जो नोट लिखा गया और जिस टाइम पर वो जारी हुआ उसके बाद वो नोट गालिबन जो 12 रुकनी कमेटी है जजेस की चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के लिए जो बैठती है उस कमेटी में भी वो नोट आया और वहाँ पर भी उस पर बहस हुई। तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चीफ जस्टिस का ये जो नोट है ये भी शायद एक बहुत बड़ी रुकावट बना है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चीफ जस्टिस बनने पर, क्योंकि उससे कबल भी इतलात ये आ रही थी, इवन हुकूमती साइड से भी लोग ये कह रहे थे कि हो सकता है जस्टिस मंसूर अली शाह ही आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस हों। और मैं हो सकता है जो है वो कह रहा हूँ एहतियातन,
ادروائز بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دعویٰ کر رہے تھے, جو خبر دے رہے تھے اور جو حکومتی سائیڈ کے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس ہوں گے. تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جن کی بیس پر جو وکلاء کمیونٹی ہے وہ کافی حد تک پریشان ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ جو نوٹ ہے یہ اس موقع پر نہیں لکھنا چاہیے تھا. اور اس نوٹ کے بعد اب جو ریزنمنٹ ہم پہلے دیکھ رہے تھے ججز صاحبان میں اگینسٹ چیف جسٹس آف پاکستان وہ بڑی ہے, اور آج ایک ری ایکشن بھی ہم نے دیکھا, ایک ریسپانس آپ نے بھی دیکھا جسٹس حسن نظر رضوی نے اضافی نوٹ لکھا. جی بالکل, جی انہوں نے جو نوٹ لکھا ہے اس میں انہوں نے ڈائریکٹلی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ بات باور کرائی ہے کہ اگر آپ کسی ایک فیصلے میں کسی جج کی تصحیح کریں گے تو آپ کو کسی دوسرے فیصلے میں اس کا جواب بھی مل سکتا ہے. اور وہ جواب آج انہوں نے نیب ترامیم والے کیس کے اندر اپنا ایک اضافی نوٹ لکھ کر دے دیا ہے, اور یہ ایگزیکٹلی وہی تمام تر چیزیں ہیں, وہی تمام تر جو باتیں ہیں جو کل چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کی ہیں ان کو آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ شکوہ کا جواب شکوہ دیا. یہ بھی بتائیے گا عدیل کہ یعنی اگر میں دیکھتا ہوں ایک طالب علم کے طور پہ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اور جسٹس منیب اختر کا رویہ یہ جو ریاکشن ہے وہ نہایت میچور ہے, اور ایسا ہے کہ جیسے آپ مبارکباد دے رہے ہیں اور اس فیصلے کو خوش دلی سے قبول کیا جا رہا ہے. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو خوش دلی کا جو اظہار ہو رہا ہے آگے بھی ایسے ہی نظر آئے گا؟ جی سر, ہمیں تو ایک ہیلدی انوائرمنٹ ہی نظر آ رہا ہے امنگ ججز, کیونکہ جو آپ نے بات کی رائٹلی سو کافی میچورٹی دکھائی جا رہی ہے, سلجھا پن دکھائی جا رہا ہے جسٹس منصور علی شاہ ہوں یا جسٹس منیب اختر ہوں, کیونکہ یہ سینئر ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے. جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے آج بھی جو ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا سب سے پہلے ان دونوں کے پاس ہی گئے, انہوں نے ایک گڈ فیتھ شو کیا, اور دوسری جانب پھر ہم نے دیکھا مبارکباد کا سلسلہ بھی شروع ہوا جسٹس منصور علی شاہ سے, جسٹس منیب اختر سے. تو اس سے نظر یہی آ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے جو ایک اختلافات کی ایک بنیاد رکھ دی گئی تھی گزشتہ ایک سال کے دوران وہ شاید کم ہوں گے. مگر دوسری جانب حکومت کی جانب سے کچھ ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں آئینی ترمیم کے بعد بھی, ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پہلے سے عدلیہ میں ایک تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دھڑے بندی جو پہلے خود سے ہوتی تھی اب حکومت کی جانب سے ایک کوشش کی جا رہی ہے. میں آئینی بینچ کی بات کر رہا ہوں, جب آئینی بینچ بنے گا اس میں بہت سے لوگ خواہش مند ہوں گے کہ وہ اس بینچ کا حصہ بنے, اور اس ضمن میں کچھ فیصلے بھی ایسے آ سکتے ہیں جس سے پھر ججز صاحبان میں تفریق بڑھے گی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ عدیل سرفراز, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب, آئینی ترمیم بھی ہو گئی اور نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کی منظوری بھی دے دی گئی. جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ آنے والی جو سپریم کورٹ ہوگی اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیسی ہوگی وہ سپریم کورٹ؟ ایک تو یہ ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب جسٹس یحییٰ آفریدی کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح سپریم کورٹ کے اندر وہ اتحاد اور اتفاق پیدا کریں, کیونکہ اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی موجودگی میں اور اس سے پہلے عمر عطا بندیال صاحب کی موجودگی میں ہر دو صورتوں میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو خیالات تھے وہ اپنے سابق چیف جسٹس سے بھی الگ تھے, اور اس کے بعد اپنے جب وہ خود چیف جسٹس بن گئے تو سینئر ججوں سے بھی الگ تھے. تو ایسی صورت میں ظاہر ہے ایک گروپنگ ہو جاتی ہے, تو اس گروپنگ کو ختم کرنا اور سپریم کورٹ کو یکجان اور یکجا کرنا سب سے بڑا چیلنج ہوگا جو اس وقت جسٹس یحییٰ آفریدی کے سامنے ہوگا. ایسا لگتا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی ایک تمام لوگوں میں ایک اتفاق رائے پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. دوسرا جو چیلنج ان کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سا مقدمہ کب آئینی ہو جائے گا اور کب وہ خالصتاً قانونی ہوگا. تو اگر اب اس کو براڈ تقسیم کرنا ہے, براڈلی کیسے تقسیم کرنا ہے, کیا اسی وقت کرنا ہے کہ جب کوئی آئینی سوال پیدا ہوگا, کیونکہ بعض اوقات مقدمے کی سماعت کے دوران ایک آئینی سوال پیدا ہو جاتا ہے, تو اس وقت کیا ہوگا؟ کیا ہم ہمیشہ عدالت میں جو وکلاء ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ رہے ہوں گے کہ اچھا جناب اس بینچ میں تو یہاں پہ کاروائی روک دی جائے اور اس کے بعد ہم دوسری جگہ جاتے ہیں وہاں پہ پہلے آئینی مسئلہ طے کرنے اور پھر آئیں گے؟ جی بہت لینتھی پروسیس ہو جائے گا نا. یہ جو حکومت کا مقصد تھا کہ بڑی تیزی سے فیصلے ہوں گے, تو یہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ہائی کورٹس میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی الٹا شاید تاخیر کا باعث بن جائے گا یہ پروسیس. اچھا, اب یہاں سے اگر آگے بڑھے تو پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اب فل کورٹ, اگر جب ظاہر ہے فل کورٹ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ اپنے قواعد خود بنا سکتی ہے. اب چونکہ آئین میں ترمیم ہو چکی ہے, ایک قانون بھی بن چکا ہے, تو اب سپریم کورٹ نے اپنے قواعد کو دوبارہ شاید اسے اثر نو اس پہ غور کرنا ہوگا. تو ان قواعد کو کیسے دیکھنا ہے وہ ایک بڑا ڈیفرنٹ کام ہوگا. ٹھیک,
चौथी हबीब बात ये साहब- होगी कि नए जजेस जी। का तकर्रुर, जी, नए हबीब जजेस का तकर्रुर कैसे होगा, इसके ऊपर भी शायद कवायद बनने पड़े। हबीब साहब, हमने आईनी तरमीम के अदलिया पर असरात पर तो बहुत बात की है, सियासी मामलात पर क्या असरात होंगे, खास तौर पर इमरान खान साहब की रिहाई के मामले पर? क्योंकि आज हमने देखा बुशरा बीबी की जमानत तो हो गई, लेकिन उनकी वो रूपकार जारी ना होने की वजह से रिहाई नहीं हो सकी। तो क्या लग रहा है आपको, इमरान खान साहब की भी रिहाई हो सकेगी या जमानत हो सकेगी? इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं वो अभी तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे भी नहीं, यानी वो जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे तो उस वक्त उनके बारे में कुछ कहना कुछ कहा जा सकता है। अच्छा। ये भी तो हो सकता है कि जब वो मामला हाई कोर्ट्स में जाएं और हाई कोर्ट्स में जब चीजें वाजे हों तो हो सकता है बहुत सारे मामला तो हाई कोर्ट में ही निमट जाएं, ठीक। बशर्ते के वो स्टेजेस आ जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट की स्टेज तो अभी बहुत दूर है, और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में जो भी शख्स जाता है खास तौर पर इस तरह के मुकदमे में, तो उसको तो यही तवक्को होती है और पूरे पाकिस्तान को ये तवक्को रखनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी जाएंगे जज जो भी हो वो इंसाफ और अदल करेगा। ठीक है, यानी देखना पड़ेगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने के बाद।